اب یہ کہ ان کتابوں کے درمیان ہم کو اس کتاب کی شناخت اور پہچان کرنی ہے جو اللہ کی ہے۔ تو کتاب کوئی سی بھی ہو، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اس کی تصدیق اور اس کی تفصیل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم کو اللہ کی کتاب کی پہچان اور شناخت کرنا ہو کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، کیسی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو سورہ بقرہ میں اس بات کو بولا جا رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، جس میں کوئی کسی بھی پرکار کا ایلیوژن، بھرم، دھوکہ، ٹیڑھ، اختلاف، شک و شبہات یہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ کی کتاب میں یہ سب چیزوں، ان امراض کا نہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سمجھ ہمارے درمیان ایسی موجود ہے، ایک سوچ ہمارے درمیان ایسی موجود ہے، ایک ارادہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو لا ریب ہے، ایک احساس، ایک جذبات اور ایک حساب ہمارے درمیان ایسا ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی کنفلکشن نہیں ہے، کوئی کنٹروڈکشن نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بخوبی انسان جانتا ہے کہ وہ احساس، وہ محاسبہ، وہ سمجھ، وہ ارادہ جس میں تمام عالم انسانیت کے لیے خیر ہو، وہ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کا قول ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی پہچان اس کی یکسانیت سے ہے کہ وہ تمام عالم انسانیت کے لیے یکساں ہے، ایک ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ۔ جو حساب، جو احساس ایک انسان کا ہے، اس انسان کے نزدیک وہی حساب اور وہی احساس تمام عالم انسانیت کا ہے، دنیا کے ہر ایک انسان کا ہے، اور نہ صرف انسان کا، الا یہ کہ جو ہمارے درمیان جو نباتات ہیں، نہ صرف نباتات بلکہ جو حیوانات ہیں، جو پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، ان میں بھی اس کی یکسانیت پائی جاتی ہے، اسی احساس کی، اسی سمجھ کی جو ہماری اور آپ کی ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے۔ اور نہ صرف پلانٹس اور اینیملز بلکہ جو نان لیونگ تھنگس ہیں، جو جمادات ہیں، جن میں جان نہیں ہے، جن میں حیات نہیں ہے، ان کو بھی اگر ان کے بیہیویئر کے ساتھ دیکھا جائے، ان کے ویوہار، ان کے برتاؤ کے ساتھ دیکھا جائے، تو وہ بھی ہمارے احساس اور ہماری سمجھ کے ساتھ یکسانیت رکھتے ہیں، سملرٹی رکھتے ہیں، اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کی گردش اور چاند کی گردش ہمارے احساس اور ہماری سمجھ کے ساتھ یکسانیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ غور سے دیکھو اس کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ سورج اور چاند کی گردش ہماری سمجھ اور ہمارے احساس کے عین مطابق ہے، اور یقیناً ہے، اسی لیے ہم اس کو برت پا رہے ہیں، اس کا استعمال کر پا رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی کتاب کی پہچان ہے کہ اللہ کی کتاب تصدیق شدہ ہوتی ہے، اور نہ صرف تصدیق شدہ ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو بات تصدیق کے ساتھ آئے، تفصیل کے ساتھ آئے، وہ بات اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کی کتاب سے، وہ قرآن سے، اللہ یہ کہ وہی قرآن۔ تو یہ تو پہچان ہے اللہ کی کتاب کی کہ اس کو ہم کیسے پہچانیں۔ تمام کتابوں کے درمیان اس کی پہچان یہ بنے گی۔ اب یہ بات جو آپ لوگوں نے سنے، اس میں اگر کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس میں آپ پوچھئے
جو بھی آپ کی کنفیوژنس ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو تعارف کرایا کہ کیسے پہچانیں گے. 2 سینٹنس، 2 جملے، 2 کلمے آپ کے سامنے آئے، تو اب ان کلمات کو ہم کو جانچنا پرکھنا کیسے ہے؟ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کلمے میں اللہ کا کلمہ کون سا ہے اور شیطان کا کون سا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی بات ہوگی اور جس کی بھی بات ہوگی وہ شیطان کی طرف سے ہوگی.